آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ کچھ خواتین اپنے گھر اور اپنی ذمہ داریوں کو بڑی سمارٹلی ہینڈل کرتی ہیں بغیر پینک کیے۔ کام تو ان کے بھی وہی ہوتے ہیں جو ہم سب کے ہوتے ہیں، تو پھر آخر فرق کہاں آتا ہے؟ کیا فرق لکس کا ہوتا ہے، کپڑوں کا یا پیسوں کا؟ نہیں، اصل فرق ہوتا ہے ان کی روزمرہ کی عادتوں کا۔ آج میں آپ کے ساتھ ایسی سمپل بٹ پاورفل ہیبٹ شیئر کروں گی جو ایک ہاؤس وائف کو زیادہ مینٹلی اسٹرانگ، ویل آرگنائزڈ اور کانفیڈنٹ بنا سکتی ہیں۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی کو آسان، منظم اور پرسکون بنانا چاہتی ہیں تو آخر تک میرے ساتھ ضرور رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ہوں، شکر الحمدللہ۔ اچھا، یہاں پہ صبح کا ٹائم ہے اور میں بنا رہی تھی ناشتہ۔ آج کی ویڈیو جو ہے نا، یہ سب ہاؤس وائف کے لیے بہت موسٹ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ جتنے بھی پوائنٹ آج کی ویڈیو میں آپ سنیں گی نا، یہ میں اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ تو چلے بغیر دیر کیے فرسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ ہر رائے پر نا اپنے گھر کے اصول نہ بدلیں۔ ایک عقل مند عورت کی نا یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر کسی کی رائے پر اپنے گھر کے اصول نہیں بدلتی۔ آج کوئی کہتا ہے بچوں کو ایسے پالیں، کل کوئی کہتا ہے ویسے کریں، کوئی کہتا ہے یہ چیز خریدیں، کوئی کہتا ہے اس کے بغیر تو گھر مکمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک سمجھدار عورت جو ہے نا، وہ دوسروں کی بات سنتی ضرور ہے مگر ہر مشورے پر عمل نہیں کرتی۔ وہ اپنے گھر کے حالات، اپنے بجٹ اور اپنی ترجیحات کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ ہر گھر کی ضروریات ایک جیسی نہیں ہوتی۔ دوسروں کی زندگی کو دیکھ کر اپنے گھر کا نظام بدلنے کی بجائے وہ اپنے اصولوں پر اعتماد کرتی ہے، اور یہی اعتماد اسے ذہنی سکون بھی دیتا ہے اور ایک بہتر ہوم میکر بھی بناتا ہے۔ اس کے بعد یہ پوائنٹ نمبر 2 ہے، ایک عقل مند عورت اپنے ہر منصوبے کا ہر کسی سے شیئر نہیں کرتی۔ ہم میں سے نا اکثر خواتین جو ہے نا، ان کی ایک عادت ہوتی ہے، مطلب کوئی بھی نئی چیز وہ خریدیں، کوئی نیا کام مطلب جب انہوں نے سٹارٹ کرنا ہوتا ہے، مطلب اپنی زندگی میں کوئی بھی تبدیلی لانے کا جب وہ فیصلہ کرتی ہیں نا، خوشی میں فوراً دوسروں کو بتا دیتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمیں لگتا ہے کہ شاید سب ہماری خوشی میں خوش ہوں گے، ہماری حوصلہ افزائی کریں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر شخص نا ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ واقعی مخلص ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ نا آپ کی ہمت کم کرنے والی باتیں بھی کر سکتے ہیں، جیسے یہ تم سے نہیں ہوگا، اس کی کیا ضرورت ہے، یا پہلے بھی تو تم نہیں کر سکی۔ ایسی باتیں انسان کے اعتماد میں نا اثر ڈالتی ہیں۔ اسی لیے ایک عقل مند عورت جو ہوتی ہے نا، وہ ہر خواب کو نا ہر کسی کے سامنے نہیں رکھتی، وہ اپنی خاموشی سے محنت کرتی ہے، مستقل مزاجی سے کام کرتی ہے، اور جب کامیابی ملتی ہے نا تو اس کے نتائج خود اس کی محنت کی گواہی دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہر بات شیئر کرنا ضروری نہیں ہوتا، بعض اوقات خاموشی، توجہ اور مسلسل محنت ہی کامیابی کا سب سے خوبصورت راستہ ہوتی ہے۔ یہاں پہ نا میں آپ کو بہت خوبصورت ایک مثال دیتی ہوں، جیسے کہ بہت سی خواتین ہیں اس ٹائم جو کہ چینل بنا کے بیٹھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ کیا کرتی ہیں، جیسے وہ چینل بناتی ہیں نا، سب سے پہلے اپنے مطلب ریلیٹیوز میں چینل کو شیئر کرتی ہیں کہ میری ویڈیوز کو دیکھیں، اپنی دوستوں میں جو بھی ان کا فرینڈز کا سرکل ہوتا ہے وہاں پہ شیئر کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بس وہ پہلے نمبر پہ تو وہ ان کی مطلب یہی کہتے ہیں ان کو کہ آپ سے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ پہلے ان کو ڈی موٹیویٹ مطلب کرنا سٹارٹ کر دیتی ہیں وہ۔ اس کے علاوہ اگر کوئی دیکھتا بھی ہے، ایک دفعہ دیکھ لے گا، 2 بار دیکھ لے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس طرح سے کبھی بھی گرو نہیں کر سکیں۔ اس کے بعد دوسرا نمبر پہ وہ کیا کرتی ہیں کہ دوسروں کے چینلز پہ جا کے نا تو ان کو کہتی ہیں ہماری ویڈیوز کو واچ کریں۔ میں نے اکثر چینلز ایسے دیکھے ہیں، وہ ایک دوسرے کو نا سبسکرائب کر رہے ہوتے ہیں، ان کی ویڈیوز کو واچ کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں، آپ جن چینلز کو آپ سبسکرائب کرتے ہیں، کیا آپ ان کی ہر ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں؟ کبھی نہیں، ایسا ممکن ہی نہیں، کیونکہ اتنے زیادہ چینلز آپ ایک دوسرے کو سبسکرائب کر لیتی ہو، ان کی ویڈیوز کبھی بھی ڈیلی مطلب آپ واچ نہیں کر سکتے، اسکپ کر کے دیکھو گے، کبھی دیکھ لی، کبھی آپ بالکل ہی اس کو دیکھنا چھوڑ دو گے، ٹھیک ہے؟ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ سبسکرائبر اکٹھے کر بھی لوگے نا تو واچ ٹائم پورا نہیں ہوگا۔ واچ ٹائم اگر آپ دونوں کمپلیٹ بھی کر لیتے ہو نا، پھر بھی آپ کو مطلب ارننگ نہیں ہوگی، کوئی فائدہ نہیں ہے پھر۔ اس لیے نا میرا آپ سب ہاؤس وائف کو جنہوں نے بھی چینلز بنائے ہوئے ہیں نا، ان کو مخلصانہ میرا مشورہ ہے کہ آپ چینلز جب بھی بنائیں کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، ٹھیک ہے؟ یاد رکھیں، ہر بات شیئر کرنا ضروری نہیں ہوتا، بعض اوقات خاموشی، توجہ اور مسلسل محنت ہی کامیابی کا سب سے خوبصورت راستہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ تھرڈ ہیبٹ جو ہے نا، وہ ہے ایک عقل مند عورت جو ہوتی ہے نا، وہ ہر بحث میں نا خود کو ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتی۔ ہم میں سے بہت سی خواتین کو یہ عادت ہوتی ہے کہ اگر کوئی ہماری بات سے اختلاف کرے یا ہمیں غلط سمجھے تو ہم نا فوراً خود کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش شروع کر دیتی ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ اگر سامنے والے نے ہماری بات نہ مانی تو شاید ہماری عزت کم ہو جائے گی، لیکن وقت کے ساتھ نا ایک سمجھدار عورت یہ سیکھ لیتی ہے کہ ہر شخص کو قائل کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ نا صرف بحث کرنے کے لیے بحث کرتے ہیں، کچھ پہلے ہی اپنی رائے بنا چکے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو جتنا بھی سمجھایا جائے وہ اپنی بات نہیں بدلتے۔ ایسے میں اپنی توانائی اور ذہنی سکون ضائع کرنے کی بجائے خاموش رہنا زیادہ سمجھداری ہے۔
یاد رکھیں خاموشی ہمیشہ کمزوری کی علامت نہیں ہوتی، بعض اوقات خاموش رہ جانا اس بات کی نشانی ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے سکون کو ایک بے مقصد بحث پر ترجیح دی ہے۔ ایک نفیس عورت جو ہے نا وہ جانتی ہے کہ اس کی عزت اس بات سے نہیں بڑھتی کہ وہ ہر بحث جیت جائے، بلکہ اس کے کردار سے بڑھتی ہے۔ اس کے بعد 4 ہیبٹ ہے کہ ایک عقل مند جو عورت ہے نا وہ ہر کسی کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کرتی۔ ہم میں سے بہت سی خواتین اپنی زندگی کا بڑا حصہ جو ہوتا ہے نا وہ دوسروں کو خوش رکھنے میں ہی گزار دیتی ہیں۔ کبھی رشتہ دار ناراض نہ ہو جائیں، کبھی دوست برا نہ مان جائیں، کبھی لوگ کیا کہیں گے۔ آہستہ آہستہ نا ہم دوسروں کی خوشی کا خیال رکھتے رکھتے اپنی خوشی، اپنی صحت اور اپنا جو ذہنی سکون ہے نا اس کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن ایک عقل مند عورت جانتی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی شخص سب کو خوش نہیں رکھ سکتا۔ اگر آپ ہر کسی کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے تو آخر میں صرف خود ہی تھک جائیں گے۔ وہ دوسروں کی عزت ضرور کرتی ہیں لیکن اپنے اصول، اپنی حدود اور اپنے سکون پر سمجھوتا نہیں کرتی۔ یاد رکھیں ہر کسی کو خوش کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں، لیکن اپنے دل کو سکون دینا ضرور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد 5 پوائنٹ ہے کہ ایک عقل مند جو عورت ہوتی ہے نا وہ اپنی عزت نفس پر سمجھوتا نہیں کرتی۔ نرمی، برداشت اور اچھا اخلاق ایک عورت کی خوبصورتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر جگہ خاموش رہ کر اپنی عزت نفس کو نظر انداز کر دیا جائے۔ کبھی کبھی نا کچھ لوگ ہماری خاموشی کو ہماری کمزوری سمجھ لیتے ہیں، وہ بار بار ایسی باتیں کرتے ہیں جو دل کو تکلیف دیتی ہیں، لیکن ایک عقل مند جو عورت ہوتی ہے نا وہ ایسے حالات میں شور نہیں مچاتی، بلکہ وہ خاموشی سے اپنی حدود قائم کر لیتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ عزت جو ہوتی ہے نا وہ مانگنے سے نہیں ملتی، بلکہ اپنے کردار اور اپنے رویے سے حاصل ہوتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں نرم دل ہونا اچھی بات ہے لیکن اپنی عزت کھو کر نہیں۔ اس کے بعد 6 پوائنٹ ہے کہ ایک عقل مند عورت جو ہے نا وہ گوسپ میں وقت ضائع نہیں کرتی۔ دیکھیں دوسروں کی زندگی پر بات کرنا نا بہت آسان ہوتا ہے، دوسروں کو باتیں کرنا بہت آسان ہے، لیکن اپنی زندگی بہتر بنانا محنت مانگتا ہے۔ اسی لیے اکثر لوگ نا گوسپ میں گھنٹوں گزار دیتے ہیں مگر اپنی ترقی کے لیے چند منٹ بھی نہیں نکالتے۔ ایک عقل مند جو عورت ہے نا وہ جانتی ہے کہ دوسروں کی برائیاں کرنے سے نہ اس کی شخصیت بہتر ہوتی ہے نہ اس کی زندگی۔ وہ ایسی گفتگو کو پسند کرتی ہے جسے کچھ سیکھنے کو ملے، حوصلہ بڑھے یا کوئی اچھا خیال ملے۔ وہ اپنی زبان کو دوسروں کے عیب بیان کرنے کی بجائے اچھی باتوں کے لیے استعمال کرتی ہے، کیونکہ آپ کی گفتگو بتاتی ہے کہ آپ کی سوچ کتنی بلند ہے۔ اس کے بعد 7 ہیبٹ ہے کہ ایک عقل مند عورت اپنا وقت ہر کسی پر خرچ نہیں کرتی۔ وقت جو ہوتا ہے نا وہ زندگی کی سب سے قیمتی دولت ہے، جو وقت گزر جائے وہ کبھی واپس نہیں آتا، لیکن ہم میں سے نا بہت سے لوگ اپنا وقت ایسے لوگوں اور ایسی باتوں میں لگا دیتے ہیں جن کا ہماری زندگی پر کوئی مثبت اثر نہیں ہوتا۔ لیکن ایک عقل مند عورت جو ہوتی ہے نا وہ جانتی ہے کہ ہر دعوت قبول کرنا، ہر فون کال پر گھنٹوں بات کرنا یا ہر جگہ موجود رہنا ضروری نہیں۔ وہ اپنے وقت کی قدر کرتی ہے اور اسے وہاں خرچ کرتی ہے جہاں اس کی زندگی میں واقعی بہتری آئے۔ جس طرح آپ پیسے سوچ سمجھ کر خرچ کرتی ہیں اسی طرح اپنا وقت بھی سوچ سمجھ کر خرچ کریں۔ آخر میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گی کہ ایک عورت کی نا اصل خوبصورتی اس کے مہنگے کپڑوں، زیورات یا ظاہری خوبصورتی میں نہیں ہوتی، بلکہ اس کے کردار، اصولوں اور روزمرہ کی عادتوں میں ہوتی ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو ایک عورت کی نا اصل پہچان بنتی ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ اس کی عزت میں اضافہ کرتی ہیں۔ یاد رکھیں بڑی تبدیلیاں ہمیشہ ایک دن میں نہیں آتی، بلکہ روزانہ کی چھوٹی چھوٹی اچھی عادتیں ہی وقت کے ساتھ ایک خوبصورت شخصیت بناتی ہیں۔ اس لیے آج کی ویڈیو میں سے صرف ایک عادت بھی اگر آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو یقین کریں یہ ایک اچھا آغاز ہوگا۔ آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو کا کون سا اصول آپ کے دل کو سب سے زیادہ لگا اور آپ آج سے کون سی عادات جو ہے نا اپنانا چاہیں گی۔ اگر آپ کو ایسی ویڈیوز پسند آتی ہیں جو صرف گھر سنبھالنا ہی نہیں بلکہ ایک باوقار اور سمجھدار عورت بننے میں بھی مدد کریں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن ضرور آن کر لیں تاکہ میری آنے والی جو بھی ویڈیوز ہیں نا ان کا نوٹیفیکیشن ٹائم سے آپ کو مل سکے۔ ملیں گے انشاءاللہ جلد نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔